अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अली शाह और आप देख रहे हैं बायोग्राफी उर्दू। आज हम आपको बताएंगे कारी तारिक जमील साहब की सवानी उमरी यानी कि बायोग्राफी के बारे में। तारिक जमील यानी कि कारी तारिक जमील मारूफ ब मौलाना तारिक जमील एक पाकिस्तानी मुबल्लिग और आलिम दीन हैं। उनका ताल्लुक़ खानेवाल सूबा पंजाब के शहर तलम्बा से है जो मियाँ चन्नू के करीब वाक़ है। वो तबलीगी जमात के रुकन हैं और फैसलाबाद पाकिस्तान में एक मदरसा चलाते हैं। उनकी तबलीगी कोशिशों के बायस बहुत से गुलकार, अदाकार और खिलाड़ी दीन इस्लाम की तरफ राग़िब हुए हैं। आपका पैदाइशी नाम मौलाना तारिक जमील है। आपकी पैदाइश 1 अक्टूबर 1953 में मियाँ चन्नू खानेवाल पाकिस्तान में हुई और आज आपकी उम्र 69 साल है। आपकी रिहाइश फैसलाबाद पाकिस्तान में है और आपकी शहरियत पाकिस्तानी है। फ़िरका अहले सुन्नत और फ़िकी मसलक आपका हनफी है। आपने सबसे पहले मदरसा अरबिया रायवंड से तालीम हासिल की। आपके उस्ताद का नाम मौलाना जमशेद अली ख़ान और नज़रुर रहमान था। आपका पेशा आलम, वाइज़ और मुसन्नफ़ है। आपको तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी 2020 के एज़ाज़ से नवाजा गया था। तारिक जमील का ताल्लुक़ एक ज़िम्मेदार घराने से है और इनकी पैदाइश ज़िला खानेवाल के मियाँ चन्नू इलाके में हुई। उन्होंने इब्तदाई तालीम के हुसूल के बाद लाहौर की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS के लिए दाखिला लिया। दौरान तालीम वो तबलीगी जमात से मुतारिफ़ हुए और फिर उनसे मुतासिर होकर मजहबी तालीम के हुसूल के लिए जामिया अरबिया रायवंड में दाखिला लिया। तारिक जमील अपने अंदाज़े बयां के बायस मशहूर हैं। उन्होंने तबलीगी जमात के साथ 6 बरआज़मों का सफ़र किया है। उनके मुक़्तदीन की जानिब से उनके बयानात इंटरनेट पर मुख्तलिफ़ वेबसाइटों पर पेश किए जाते हैं। लोग बड़ी तादाद में उनकी बातें सुनते हैं। उनके इखलाक से मुतासिर होकर कई मारूफ शख्सियात दायरा इस्लाम में दाखिल हुईं। वो फ़िरका वारियत के सख्त ख़िलाफ़ हैं। उनका कहना है, लोगों में इख्तलाफात होते हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि एक दूसरे को कत्ल करें। इस्लाम ऐसी बातों की इजाज़त नहीं देता। 2021 में सदर पाकिस्तान की तरफ से इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। ये सालाना कौमी अदबी अवार्ड है। असल में इस एज़ाज़ का ऐलान हुकूमत ने 2020 में किया था। मौलाना तारिक जमील साहब ने एक वाक़या बयान किया कि मेरे वालिद साहब का एक दोस्त पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज था। इसको अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल सकता था, लेकिन इसकी माँ ने ख़ानदान की एक बदसूरत लड़की के साथ इसकी मंगनी कर दी। लड़का बार बार इनकार करता रहा क्योंकि इनका जोड़ भी नहीं था, लेकिन माँ की ज़िद ख़त्म नहीं हुई। इस आदमी ने मेरे वालिद साहब से मशवरा किया। वालिद साहब ने कहा कि माँ की बात मान लो, इसमें फ़ायदा है। इस आदमी ने हाँ कर दी। शादी हो गई, दुल्हन घर आ गई। यह कमरे में गया और जाकर सोफ़े पर सो गया। सुबह उठकर ड्यूटी पर चला गया। रात को घर आया तो फिर सो गया। बीवी बुलाती थी, जवाब न देता। कमरे में आती तो ये कमरे से बाहर निकल जाता। बीवी बाहर आती तो ये कमरे में चला जाता। बीवी इसके कपड़े धोती, जूते पॉलिश करती, खाना पकाकर इसके सामने रखती। दिल होता तो ये खा लेता, वरना उठाकर किचन में रख देता। अगर रात को 2 बजे भी घर आता तो बीवी ताज़ा रोटी पकाकर सालन गर्म करके इसके सामने रख देती, लेकिन ये बीवी को बुलाता नहीं था, सलाम का जवाब भी नहीं देता था। एक दिन बीवी ने सोचा कि अगर मैं एहतजाज करूँगी, अपने माँ बाप बहन भाइयों को या ससुराल वालों को बताऊँगी तो ये आदमी मुझे तलाक देगा, तो फिर मैं क्या करूँगी? मेरी किस्मत में अगर यही कुछ है तो ये मुझे कबूल है, लेकिन अलहदगी कबूल नहीं। घर में नौकर भी तो होते हैं। मैं आज से इसकी बीवी नहीं हूँ, इसकी नौकरानी हूँ। बस ये नौकरानी बन गई। खामन तो क्या, घर के तमाम अफराद की नौकरानी बन गई। घर वाले इसके हुस्न अखलाक की गर्विदा हो गए। आखिरकार खामन भी नरम होने लगा। 3 साल के बाद आदमी ने पहली बार बीवी को बुलाया, इसके पास बैठा। आहिस्ता आहिस्ता ये मर्द अपनी बीवी का ग़ुलाम बन गया। दरअसल ये हुस्न अखलाक का ग़ुलाम बन गया था। ये हर वक्त नूर बीबी करता रहता। इसके 3 बच्चे भी हुए। एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। जब ये औरत फौत हुई और फिर वो आदमी बिलक बिलक कर रो दिया था। मौलाना तारिक जमील ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी नहायत मोतबर और मुअज़्ज़ज़ इस्लामी स्कॉलर और मुबल्लिग इस्लाम के तौर पर जाने जाते हैं। आपका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब के एक बड़े ज़मींदार घराने से है। एक बयान में आपने बुजुर्गान दीन की सोहबत के असर का अहवाल सुनाते हुए बताया कि मेरे वालिद परवेज़ी हो गए थे। वो बड़े अदीब आदमी थे, बड़ा शायराना मिजाज
بڑے مقرر اس زمانے میں BA کر رکھا تھا۔ محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ تقاریر کی۔ آل انڈیا مسلم لیگ ملتان کے صدر تھے۔ کسی بزرگ شخصیت سے صحبت تھی نہیں، ذاتی مطالعہ تھا اور پرویزی ہو گئے۔ وہ بہت وجیح تھے اور بولنے کا فن جانتے تھے۔ ہر طرف ہلچل مچا دی۔ اس وقت ہم بہن بھائی بہت چھوٹے تھے۔ مولانا طارق جمیل بتاتے ہیں کہ وہ صرف 10 منٹ حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں بیٹھے۔ کوئی گھنٹہ نہیں، کوئی آدھا گھنٹہ نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، کوئی گفتگو نہیں ہوئی ان دونوں کے درمیان۔ مولانا طارق جمیل نے اس موقع پر بزرگان دین کی صحبت کے اثر کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے خوشبو لگائی ہو تو کیا مجھے آپ پر واضح کرنا پڑے گا کہ میں نے خوشبو لگائی ہے؟ خوشبو خود اپنے وجود سے آگاہ کر دیتی ہے۔ مولانا طارق جمیل بتاتے ہیں کہ صرف 10 منٹ کی محفل کے بعد میرے والد ہر باطل عقیدے سے تائب ہو کر صحیح مسلمان بن چکے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شکر ہے کہ ابھی ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جن کی صحبت دل میں بجھے چراغ کو جلا سکتی ہے، اور ان شخصیات کو غنیمت سمجھا جانا چاہیے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی شخصیات سے نواز رکھا ہے۔ ایک شخص اتنے دلائل سے تقریر کر رہا ہو، سب کو قربانی سے اور حد سے روک رہا ہو، اور پھر 10 منٹ کے بعد ایک اور نیا انسان بن کر نکل رہا ہو، وہ کیا چیز اندر تھی؟ کچھ تو تھی اندر کہ ایسی گرمی حرارت ایمان، ایسا کوئی ساز و سوز اندر تھا جس نے میرے والد کی پوری زندگی تبدیل کر دی۔ اس موقع پر مولانا طارق جمیل نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بتاتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سکھ کے بیٹے تھے، ان کے والد سکھ تھے۔ آپ نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ ایک مرتبہ مغرب کے لیے مسجد میں صفیں درست کی جا رہی تھیں اور حضرت لاہوری مصلی پر جماعت کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے کہ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں تشریف لے آئے۔ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری کو دیکھتے ہی حضرت لاہوری ایک دم پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ سید زادے کے آگے سکھ کا بیٹا نہیں کھڑا ہو سکتا، جس پر عطاء اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ تیرے جیسے سکھ زادے پر لاکھوں سید زادے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے اس موقع پر بتایا کہ میرے علاقے کے قریب ایک علاقہ واقع ہے جس کا نام تلمبہ ہے۔ 1818 میں یہاں سکھ راجہ رنجیت سنگھ نے بازار حسن قائم کیا تھا۔ رنجیت سنگھ نے جب 1818 میں ملتان فتح کیا تو اس نے 3 جگہوں پر بازار حسن قائم کیے، ایک ملتان میں، ایک کروڑ پکا میں اور ایک تلمبہ میں۔ اور تلمبہ میں آ کر اس نے قیام کیا۔ تلمبہ راوی کے کنارے بہت خوبصورت جگہ ہوا کرتی تھی۔ پچھلے کوئی 8 سال سے میں نے وہاں تعلیم شروع کروا دی۔ بازار حسن ختم ہو گیا۔ اس بازار حسن کی جو نمبر دالنی تھی، جس کو عام زبان میں نائکہ کہا جاتا ہے، جو لڑکیوں کو اس گناہ کی زندگی کی رموز سکھانے، گاہکوں سے ڈیل کرنے اور پیسے بٹورنے کے کام کرتی تھی، اس کو میں نے عمرے پر بھیجا۔ اس کے ساتھ ایک ڈانسر تھی جو دبئی جا کر ڈانس کیا کرتی تھی، اس کو بھی عمرے پر بھیجا۔ سارے بازار کی فضا بدل گئی۔ اس بازار کی 70 سے 80 بچیاں توبہ طائب ہو گئیں اور بازار حسن چھوڑ کر اپنا گھر آباد کر کے چلی گئیں۔ اس موقع پر میرے خاندان والے مجھ سے ناراض ہو گئے کہ تمہارے گھر کنجریوں کا آنا جانا ہو گیا ہے۔ مولانا طارق جمیل کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے آتی تھیں، جس پر خاندان والوں نے کہا کہ یہ ہماری بے عزتی ہے۔ میں نے وینا ملک کو صرف ایک لفظ بیٹی کہا تھا اور وہ اس ایک لفظ پر ڈھیر ہو گئی۔ مولانا طارق جمیل کا کہنا تھا کہ مجھے گلہ ہے اہل علم سے کہ جو معاشرت سے متعلق اسلامی احکامات سے آگاہی نہیں پیدا کرتے۔ ایک موقع پر میں نے اپنے اساتذہ مولانا احسان سے گلہ کیا کہ استاد جی، آپ نے ہمیں علم سکھایا، تبلیغ کرنی سکھائی، مگر آپ نے ہمیں گھریلو زندگی نہیں سکھائی۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ گھر میں والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی سے کیا سلوک کرنا ہے، جس پر وہ رو پڑے اور کہا کہ بڑی دیر کے بعد یہ بات بتائی۔ مولانا طارق جمیل نے کہا کہ میں نے انہیں اپنا ایک واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ میری والدہ کو میرے ٹینڈ کروانے سے سخت نفرت تھی۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ بال رکھو، جس دن مجھے کہتی کہ ٹینڈ نہیں کروانی، میں سر پر اس طرح پھروا کر آ جاتا اور یہ سوچتا کہ میں اپنی والدہ کی تربیت کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے کہا کہ استاد جی، ٹینڈ کروانا سنت بھی نہیں، اور آپ نے ہم پر یہ مسلط کر رکھی ہے کہ ٹینڈ کروا لو، ٹینڈ کرواؤ۔ اور میں اپنی والدہ کو ساری زندگی اس بات پر دکھ دیتا رہا، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ والدہ کا کیا مقام ہے، والد کا کیا مقام ہے اور بیوی کا کیا مقام ہے۔ تربیت کے نام پر بیویوں کو رگڑے دیتے رہے، خار کرتے رہے، ذلیل کرتے رہے۔ اس موقع پر مولانا طارق جمیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ان کو کہتے تھے کہ عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں۔
اس موقع پر قاری طارق جمیل نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ چلو دوڑ لگاتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو آپ نے آگے بھیج دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے آگے نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ پھر کچھ سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر کے دوران پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آؤ دوڑ لگائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت میرا وزن بڑھ چکا تھا، تو دوڑ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ مولانا طارق جمیل نے اس موقع پر بتایا کہ عرب میں بیوی سے محبت کا اظہار عیب ہے، ہمارے ہاں پٹھانوں میں بیوی سے محبت کا اظہار عیب ہے، پنجاب کے ذمہ داروں میں بیوی سے محبت کا اظہار عیب سمجھا جاتا ہے، اور اس معاشرت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ذریعے گھر اور دیگر معاملات میں زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ آپ کی سنت اور اسوہ حسنہ سے ہمیں سبق سیکھنا اور تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی دین اسلام کے مبلغ اور واعظ مولانا طارق جمیل کی بایوگرافی۔ اور بہت سی اہم شخصیات کی بایوگرافی جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔